صبح کے وقت، لیکن یہ آدیواسی لوگ جو پورے کپڑے بھی نہیں پہنتے، لیکن مفتی اعظم ہند کو دیکھنے کے لیے راستے پر آ کر پہلے سے کھڑے ہوتے. وہ کہتے ہیں ان کے شاگرد ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ آخر انہیں بتاتا کون ہے کہ مفتی اعظم یہاں سے جا رہے ہیں، ان سے کہتا کون تھا. یہ سڑکوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. نہ فون کا ویسا زمانہ، نہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. میرے عزیزوں، پھر بات یہی پتا چلتی ہے کہ جو نبی کا ہو جاتا ہے مولا اس کی محبت ہر گلی کوچے میں بسا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت بسا دیتا ہے. اسی لیے ایک طاقت ہے آج جس کو حاصل کرنا بڑا آسان ہے، وہ ہے میرے مصطفیٰ کی محبت کی طاقت. تم نے دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، بہت پاپڑ. کسی نیتا کے ہاں رسائی حاصل کرنے کے لیے کس کے سورس، ایک بڑے لیڈر تک پہنچنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرنے پڑیں گے پتا نہیں. تمہیں اپنے آپ کو بھی بدلنا پڑ جائے گا، تب جا کر کے دربار اعلیٰ میں پہنچ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے پرائم منسٹر تک کون جائے گا، چیف منسٹر تک کون جائے گا، ڈھونڈیں گے اس کا تعلق کس سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے. وایا کتنے سورس لے کر پہنچ بھی گیا. ہو سکتا ہے 1 منٹ دیکھے نہ دیکھے تمہیں، ہو سکتا ہے تم سے مسافہ کرے نہ کرے. یہ دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے 1000 پاپڑ بیلنے پڑے، لیکن پھر بھی وہ مقام نہیں حاصل کر سکو گے. آؤ میں تمہیں بتاؤں اس مکین گنبد خضرا کی بات. اللہ اکبر. بڑے بزرگوں نے فرمایا دل سے اگر ایک بار بھی درود پڑھ لیا وہ مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہے. میں نے تاریخ میں ایک بات پڑھی، مسجد نبوی شریف میں جالیوں کے پاس جو لوگ بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. حضور کی جالیوں کے پاس جا کر سلام پیش کرنا ایک مومن اپنی زندگی کی معراج سمجھتا. ہزاروں لوگ آتے، ہم بھی گئے حضور کے دربار میں جا کر سلام پیش کرتے بڑے ادب سے. عورتوں کے لیے موقع ملتا ہے، دن میں 2 وقت کا موقع، 3 وقت کا موقع ہوا کرتا تھا. یہ کافی زمانے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. عورتیں جب وہاں پر سلام پیش کرنے کے لیے جالیوں کے پاس آتی تھی تو ایک ہندوستانی عورت جو کسی دیہات کی رہنے والی تھی، گاؤں کی کھیڑے کی رہنے والی عورت، وہ بھی گئی تھی مدینہ طیبہ. جب موقع ملا تو جالیوں کے قریب پہنچ گئی، اور جب حضور کو سلام پیش کر رہے تھے تو وہاں پڑھی لکھی عورتیں بھی تھیں، برقعے میں عالمائیں بھی تھیں، مدرسے کی پڑھی ہوئی بھی تھیں. حضور کی جالیوں کے پاس وہ اچھے انداز میں سلام پیش کر رہی تھی. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، یا شفیع المذنبین، یا انیس الغریبین، یا مراد المشتاقین، یا شمس العارفین، یا سراج السالکین. حضور کے جتنے لقب ہیں ظاہر سی بات ہے پڑھے لکھے لوگ تو جانتے ہوں گے. وہ عورتیں حضور کے اچھے لقب یاد کر کے حضور کو سلام پیش کر رہی تھی. یہ بوڑھی خاتون جو دیہات سے گئی تھی، پڑھی لکھی کچھ نہیں تھی، پڑھنا لکھنا آتا بھی نہیں تھا. اسے اپنی زندگی پر پچھتاوا ہونے لگا، کاش میں بھی کچھ پڑھی لکھی ہوتی تو آج میرے نبی کو ایک اچھا سلام کرتی، حضور کو ایک اچھے لقب کے ساتھ سلام تو کرتی. ہندوستان سے مدینے چل کر کے آئی، لیکن مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. دل دکھنے لگا، دل درد سے دکھنے لگا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہو سکی. آس پاس کی عورتیں جو ادب سے سلام پیش کر رہی تھی، خواب میں دیکھتی ہے تاجدار مدینہ تشریف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اور اس خاتون نے دیکھتے ہی پوچھا، آقا مجھ جیسی گوار، مجھ جیسی جاہل کو نوازنے کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے عنایت فرمائی. میرے آقا فرماتے ہیں اے خاتون، آج ہزاروں لاکھوں لوگوں نے مجھے آ کر سلام کیا، لیکن ان میں سب سے اچھا سلام مجھے تیرا لگا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا
غلام ہم غلام ہم غلام ہم غلام ہم غلام ہم محمد کے غلام ہم غلام ہم غلام تھوڑا زور سے جواب دیجیے ہم غلام ہم غلام ہم غلام ہم غلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت میرے عزیزوں بات اتنی ہے دل سے جو ان کو یاد کیا وہ اسی وقت اس کے گھر تشریف لائے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے سبحان اللہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اے سنی مسلمانوں اے غیرت مند مسلمانوں بات صرف دل کے دھڑکنے کی ہے بات صرف تمہارے آنسوؤں کے نکلنے کی ہے بات صرف تمہارے تڑپنے کی ہے محمد کو ہم غلاموں میں ڈھونڈو محمد کو غم گساروں میں ڈھونڈو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزیزان گرامی دنیا کو راضی کرتے کرتے کئی لوگوں کے بال پک گئے لیکن دنیا ان سے راضی نہ ہو سکی کئی امیروں کو ان کی غلامی کرتے کرتے کئی غریب جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے لیکن وہ امیر اس سے ناراضی ہو سکا نہ اس غریب کی کوئی خدمت یا اسے کوئی دے سکا لیکن میرے عزیزوں ہم نے دیکھا ہے جو میرے مصطفیٰ کا ہو گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا نوازا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در میں بہا دیے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اے مسلمانوں پھر میں تمہیں یہ ایک نعرہ دے کر جاتا ہوں کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ بس اتنی ضرورت ہے ہماری زندگی کی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سبحان اللہ عزیزان گرامی آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی طرف جو آنا چاہے گا اس کے لیے پھر میری یہ نصیحتیں ہیں وہ اپنی نمازیں درست کر لے اپنی نمازیں پوری کر لے اس سے پہلے کہ قوم تمہاری نماز پڑھ دے گی آج اگر تم مسجدوں میں نہیں آتے تو پھر تمہیں لایا جائے گا گھسیٹ کر اور جنازے میں رکھ کر کے تم پر امام نماز پڑھ دے گا ایک وقت ایسا بھی آئے گا تمہارے اوپر کہ تم سر اٹھا کر سجدہ کرنے کی 1000 کوششیں کرو گے لیکن مولا اس وقت تمہیں مہلت نہیں دے گا آج تمہارا سر سلامت ہے آج تمہارا جسم سلامت ہے چھوٹی ہوئی نمازیں بھی پوری کر لو اس لیے کہ نماز مصطفیٰ کریم کے عشق کی اعلیٰ علامت ہے کسی عاشق رسول کو دیکھنا ہو تو نعروں میں مت دیکھو مسجدوں میں دیکھو اس کا اگر سجدے میں دل لگتا ہے نماز کیوں پڑھتے اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ کی عبادت ہے لیکن میرے آقا نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز اور جو ان سے سچا عشق اور پیار کرتا ہے وہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنا بستر ضرور چھوڑے گا اپنا گھر ضرور چھوڑے گا اسی لیے حضور کی محبت صرف نعروں میں یا تقریروں میں یا زبانوں میں نہیں عملی جامے میں پہنا کر دکھاؤ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح کی زندگی پسند فرماتے اس زندگی کو اپنا لو اپنی عورتوں کو باحیا رکھو اپنے بچوں کی تربیت حسنین کریمین کی تربیت پر کرو اپنے اولاد کو صرف اور صرف فٹراتے دار انگریزی بولنے والا ایک ٹیچر بنانا یہی کامیابی نہیں تمہارا بچہ ایسا بنے کہ دنیا میں وہ شانے سے شانہ ملا کر چل تو سکے چاہے تم اسے انجینئر بناؤ ڈاکٹر بناؤ IAS آفیسر ہی کیوں نہ بناؤ وقت کا بڑا عظیم شہنشاہ بھی بناؤ میں